ہمارے ہاں کچھ عرصے سے ہم نے دین اور دنیا میں ایک تقسیم سی غیر لاشعوری طور پہ ایک تقسیم کر دی ہے۔ ہمارا معاشرہ مسٹر اور ملا کی تقسیم میں کھو گیا ہے۔ حقیقت اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسجد میں آنا ہی دین ہے اور مسجد و مدرسہ کا تعلق ہی دین ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دین اسلام دین فطرت ہے اور عالمگیر دین ہے۔ یہ اس میں یعنی ہمارا جس طرح اگر ہم اس اللہ کے احکام کے مطابق مسجد میں آئیں اور محراب و منبر کو استعمال کریں تو یہ دین ہے، اور اگر اللہ کے احکام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف بے شک آپ محراب میں ہوں، منبر پہ ہوں، تو یہ بھی ہلاکت ہے۔ اور جس طرح ایک داعی، ایک مبلغ اللہ کی رضا کے لیے وہ محراب و منبر کو استعمال کرتا ہے اور اس کے ذریعے لوگوں تک مثبت انداز سے دین کا پیغام پہنچاتا ہے، جیسے اللہ رب العالمین اس کو نوازتا ہے، اللہ اسے اجر دیتا ہے، اس کے درجات بلند کرتا ہے، ایسے ہی وہ تاجر، وہ ورکر اور وہ مزدور اور لیبر سے وابستہ آدمی جو بازار میں کام کرتا ہے، مارکیٹ میں کام کرتا ہے، کسی دکان پہ، دفتر میں کام کرتا ہے، وہ بھی اگر اللہ کے احکام کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے محنت کر رہا ہے، بے شک پیسہ کما رہا ہے، یہ پیسہ کمانا اس کو جنت میں لے جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے۔ ہمارے ہاں حقیقت بات یہ ہے کہ اس کو ایک دنیا داری کا نام دیا گیا ہے کہ کوئی آدمی ہر وقت اگر کاروبار کے بارے میں سوچتا ہے، محنت کرتا ہے، ایک دکان کے بعد دوسری دکان، ایک فیکٹری کے بعد دوسری فیکٹری، یا ایک برانچ کے بعد اپنے بزنس کی دوسری برانچ وہ بناتا ہے، تو سمجھتے ہیں یہ تو دنیا داری کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ دیکھیے، اگر یہ کام اصل بات ہے زاویہ نگاہ کی، جسے ہم نیت کہتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اگر انسان کا زاویہ نگاہ درست ہے تو یہ سارا کچھ کرنا عبادت ہے۔ اگر زاویہ نگاہ درست ہے تو حقیقت بات یہ ہے کہ اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر یا اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پر اعلیٰ، عمدہ، بہترین اور لذیذ کھانا کھانا بھی عبادت ہے۔ اگر اس لیے آدمی کھانا کھاتے ہوئے صرف زاویہ نگاہ یہ کر لے، نیت یہ کر لے کہ میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ یہ میرے اللہ کا دیا ہوا رزق حلال ہے، میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ میرے دین نے میرے جسم کے بھی مجھ پر حقوق عائد کیے ہیں، یہ میرے جسم کا حق ہے کہ میں اس کو راحت بھی پہنچاؤں، آرام بھی پہنچاؤں، اچھی اور رزق حلال کے ذریعے خوراک بھی پہنچاؤں، تو یہ کھانا کھانا بھی عبادت بن جائے گا، بستر پر سونا اور لیٹنا بھی عبادت بن جائے گا، بیوی اور بچوں میں بیٹھنا بھی عبادت بن جائے گا۔ جب زاویہ نگاہ درست ہوگا تو پھر کاروبار کرنا بھی عبادت بن جائے گا، پھر بزنس اور تجارت کرنا بھی عبادت بن جائے گا، کہ جس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے، التاجر الصدوق الامین۔ بس دو خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لیں، دو خوبیاں، ایک تاجر دو خوبیوں کا مالک بن جائے، جنت پکی ہے۔ اور جنت بھی عام نہیں، جنت کا وہ درجہ جو اللہ نبیوں کو دے گا، شہیدوں کو دے گا، صدیقین کو دے گا۔ وہ دو خوبیاں کیا ہے کہ ایک تو امانت داری، وہ امین ہو، اور دوسرا سچائی والا وہ ہو، سچ بولے اور امانت و دیانت کو اپنی تجارت